إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. آج پہلا دن تھا، ہم نے پورا پارہ پڑھا ہے، جس وجہ سے تقریباً پونے 2 گھنٹے کا ٹائم آج لگا ہے. کل سے ہم اپنی سابقہ روٹین کے مطابق انشاءاللہ پارے سے کم پڑھا کریں گے. ہماری سابقہ سال بھی یہی روٹین تھی کہ ہم کچھ قرآن کا حصہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے اور بقیہ جو ہے نا وہ عشاء میں اور تراویح میں پڑھتے تھے. تو صبح سے انشاءاللہ ہم فجر میں بھی پڑھیں گے اور پھر تراویح کے لیے تھوڑا کم ہو جائے گا، تو کم وقت لگے گا انشاءاللہ. اس لیے جو احباب تشریف لائے ہیں وہ مطمئن رہیں انشاءاللہ. آج جو ہم نے پارہ پڑھا ہے پہلا، اس پارے کے اندر ایک تو ہم نے سورہ الفاتحہ پڑھی ہے اور دوسرا سورہ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. علماء کرام نے اس سورت کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پاروں کا 113 سورتوں کا یہ نچوڑ ہے سورۃ الفاتحہ. یعنی اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر تمام وہ مضامین بیان فرمائے ہیں جو مضامین پورے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. ان کی طرف اشارہ اللہ تعالی نے اس سورت میں تمام مضامین کی طرف کر دیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں اس سورت کا نام ام القرآن آیا ہے، قرآن کی ماں. تو کیوں کہا گیا اس کو؟ کہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورت ایسی صورت ہے کہ جسے اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. یہ آدھی صورت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور آدھی صورت بندے کے لیے ہے. اور اس کی آپ نے وضاحت بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد تک یہ صورت کا حصہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. اس میں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، شان ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کا اقرار ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر ایاک نستعین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک یہ سارا حصہ بندے کے لیے ہے کہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ بندے کے لیے ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، مجھے انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا دے، یہودیوں عیسائیوں کی راہ پہ نہ چلانا. تو یہ سارا حصہ بندے کے لیے ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی نہ مقتدی کی. جب تک نماز سری ہو جہری ہو سارے اس سورت کو نہ پڑھیں اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم والی سورت. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو پڑھ کے دم کرتا ہے اللہ اسے شفا دیتے ہیں. اور آپ کا فرمان ہے کہ اس میں موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ ہم نے کچھ حصہ اس کا پڑھا ہے. سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ اس لیے ہے، بقرہ عربی میں گائے کو بولتے ہیں. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے، اللہ وحدہ لا شریک بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کو قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی بھتیجے تھے. قتل کرنے کے بعد انہوں نے شور ڈال دیا کہ ہمارے چاچے کو کوئی بندہ قتل کر گیا ہے.
وہ بندہ بڑا مالدار تھا، بھتیجوں نے اس کا مال اپنے قبضے میں کرنے کے لیے چاچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ ہمارا چاچا قتل ہو گیا ہے، ہمیں قاتل ڈھونڈ کے دو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بتائے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بولو ایک گائے کا بچڑا لو، اس کو ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو یہ خود بخود اٹھ کے بیٹھ جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور یہ بتلائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو قتل کرنے والے تھے ان کو یقین تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اسی طرح ہو جانا ہے۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس چاچے نے تو اٹھ کے ہمارے ہی نام لینا ہے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اب وہ بہانے تراشنے لگے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، کبھی کہتے موسیٰ بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، وہ کرتی کیا ہو، مختلف سوالات کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے جتنے وہ سوال کرتے گئے اتنا ہی وہ کھنستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی ہی کڑی شرطیں لگانی شروع کر دی، آخر کار وہ بچ نہ سکے اور مجبوراً ان کو گائے ذبح کرنی پڑی اور اس طرح بھی کرنی پڑی جس طرح کی اللہ نے کہا تھا۔ وہ بڑی مہنگی گائے ملی اور پھر اس کو ذبح کیا، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کا گوشت جب ساتھ لگایا اس نے کہا جی انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، تو مال بھی گیا، جان بھی گئی اور ذلیل بھی ہوئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے۔ اس سورت کا ایک اور فائدہ، اس واقعے کا ایک اور فائدہ جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، جس کا مقصد اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ جس دور میں یہ سورۃ البقرہ اتری اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے ان کو بتلایا، دیکھو میں اگر بنی اسرائیل کے اس بندے کو زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہوں مارنے کے بعد، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے مرنے کے بعد تم نے میرے سامنے آنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ اس واقعے کو پڑھ کے تمہارے دل نرم ہو جاتے اور تم ایمان لے آتے، لیکن ہوا یوں کہ تمہارے دل پہلے سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے اس سورت میں بیان کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے بنیادی طور پر، مومنین کا، کفار کا، منافقین کا۔ تو مومنین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 6 آیتوں میں کیا ہے، منافقین کا تذکرہ اور کافروں کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں کیا ہے، منافقین کا تذکرہ پورے رکوع میں کیا ہے۔ سبب کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کافروں کا تذکرہ لمبا چوڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مختصر بات کی، مومن یہ ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں، کافر یہ ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ منافقوں کا تذکرہ پورے رکوع میں کیا، وجہ کیا ہے؟ منافق چھپا رستم ہوتا ہے، وہ اندر سے کافر ہوتا ہے، اوپر سے اس نے ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان دیتا ہے۔ کافر کا تو پتا ہوتا ہے یہ کافر ہے، مومن کا بھی پتا ہوتا ہے یہ مومن ہے، لیکن منافق وہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بھی محفوظ فرمائے، کفر سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کل کائنات کے انسانوں کو، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔
عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، عبادت کر کے تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لوگوں کو اپنے اکیلے کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو ہے نا وہ ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال کس کی بیان کی ہے؟ ایک مچھر کی۔ ہوا اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر مکھی کی مثال بیان کی، فرمایا یہ جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکوں میں میٹھے مار دیں گے، ہمارے پاس بڑی پاور ہے، یہ جو جن کو لوگ خدا بنائے بیٹھے ہیں اللہ کے سوا، فرمایا اگر یہ کھانا کھا رہے ہوں تو ان کے کھانے کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے اور تھوڑا سا ذرہ کھانے کا لے کے اڑ جائے، یہ سارے حاجت روا مشکل کشا اس کے پیچھے بھاگ کر مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے وہ ایک ذرہ کھانے کا واپس نہیں لے سکتے، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی نا تو وہ جو بتوں کے پجاری تھے نا مشرکین، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ کہنے لگے دیکھو جی یہ کیسا قرآن ہے، اس میں مکھیوں کی مثالیں ہیں، اس میں مچھروں کی مثالیں ہیں، یہ چنگا قرآن ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ رب العالمین بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دے سکتا ہے، مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال دے سکتا ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ لہذا ماننے والوں کا کام یہ ہے وہ مثال مچھر کی دے، وہ مثال مکھی کی دے، وہ مثال مچھر کے پر کی دے، وہ مثال کیڑی کی دے، وہ مثال شہد کی مکھی کی دے۔ ایمان والوں کا کام ہے کہ اس کو مانے، نہ کہ اس پر اعتراض کریں۔ اعتراض کرنا ایمان والوں کا کام نہیں، یہ فاسقوں اور منافقوں اور بے ایمان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک اور بات، جو ایک آدھی بات میرے ذہن میں ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک مقام پر یہ بات بیان کی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، فرمایا ایمان والو ان یہود و نصارہ سے بچ کے رہنا، یہ یہود و نصارہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ جو یہودی عیسائی ہیں نا اہل کتاب، یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے لوٹا کر دوبارہ کفر میں لے جائیں، یہ تمہیں مومن بنا ہوا پسند نہیں کرتے، یہ تمہیں دوبارہ کفر میں لوٹانا چاہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کفر میں کیوں لوٹانا چاہتے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، حسدا، حسد کی وجہ سے، ان کو تم سے حسد ہے، یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت میں جاؤ، ان کو تم سے حسد ہے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں ان سے زیادہ مقام ملے، جبکہ اللہ نے امت محمدیہ کو ساری امتوں سے زیادہ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن دنیا میں میری امت آنے کے اعتبار سے ساری امتوں کے پیچھے ہے، لیکن قیامت والے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے میری امت سب سے آگے ہوگی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، پھر کوئی اور امت جنت میں جائے گی۔ وہ ان کو بڑی تکلیف ہے، بڑا حسد ہے ان کو کہ ہم پہلے آئے، یہ بعد میں آ کے آگے نکل گئے۔ تو اس حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فاسق بنا دے، کافر بنا دے، بے ایمان بنا دے۔ اور آج اگر ہم تھوڑا سا حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ کامیاب ہے، یہود و نصارہ کامیاب ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں کافر نہیں نہ بنایا تو رہے ہم مسلمان بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر یہود و نصارہ نے ہمیں کافر نہیں بنایا تو رہے ہم مسلمان بھی نہیں۔ ہمارا اسلام مشکوک ہو گیا ہے، ہمارے عقائد غلط ہو گئے، ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہمارے اندر شرک آ گیا،
बिदात आ गई, बेहयाई आ गई, फहाशी आ गई। हम मुसलमान होकर अपनी सकाफत छोड़ के यहूद नसारा की सकाफत को अपनाते हैं, यानी उन्होंने अगर हमें काफिर नहीं बनाया तो छोड़ा मुसलमान भी नहीं हमें, वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान की इस रोशनी में उनकी इस साजिश को समझते हुए अल्लाह हमें उनकी इस साजिश से बचने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ये मुख्तसर का खुलासा मैंने बीच बीच में से 2-4 बातें आपके गोशगुजार की हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह रोजाना पारे का मुख्तसर का खुलासा 15 मिनट के अंदर हम इंशाअल्लाह बयान किया करेंगे, और उम्मीद है कि कल हम आज की निस्बत 15-20 मिनट पहले खुलासा समेत फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें रोजाना अपना कुरान सुनने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग आए हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा रूटीन के साथ आइए, सुनिए कुरान को, कुरान से दिल लगाइए, कुरान से ताल्लुक जोड़िए। ये महीना हमारी जिंदगी में आ गया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। आइंदा साल ये आएगा कि नहीं किसी को नहीं पता, फायदा उठा लीजिए, पता नहीं हमारा कल क्या बनने वाला है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।